لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری آرزوؤں کے ساتھ یا تمہاری آرزوؤں پر۔ امانی کس کی جمع ہے؟ امنیہ، اور امنیہ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹی خواہشات، غلط آرزویں، باطل آرزویں۔ تو لیس بامانیکم، نہیں تمہاری آرزویں یا جھوٹی خواہشات یا باطل تمنائیں ان پر، کیا نہیں ان پر؟ آخرت کے فیصلے کا انحصار۔ قیامت کے دن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا تعارف جو آخرت کا ہوتا ہے وہ کس صفت کے ساتھ ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین، الدین کے ساتھ، یعنی اس دن کو، یوم کو، یعنی آخرت کے دن کو کیسے متعارف کرایا گیا کہ وہ کیسا دن ہے؟ الدین، بدلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے۔ تو آخرت کا تصور آتے ہی ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ دن ہے جس دن ہمارے اعمال کا نتیجہ نکلنے والا ہے، نتیجے کا دن ہے۔ جیسے دنیا میں آپ امتحان دیتے ہیں اور پھر ایک دن رزلٹ کا دن ہوتا ہے، آپ کا رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کا دن دراصل کیا ہے؟ بدلے کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے، آپ کے اعمال کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ وہ نتیجہ اور وہ بدلہ کس چیز پر منحصر ہے؟ کیا ہماری خواہشات، آرزویں، تمنائیں جو چاہیں وہ ہوگا؟ جو ہم پسند کریں گے وہ ہمیں ملے گا؟ یا جو ہم سوچے ہوئے ہیں وہ ہوگا؟ کیونکہ ہر شخص اپنی آخرت کے بارے میں کسی نہ کسی قسم کا خیال ضرور رکھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ذرا سوچیے آپ میں سے ہر ایک اپنے بارے میں کہ میں کیا سوچتی ہوں کہ مجھے وہاں کیا ملے گا۔ ہم اچھا ہی سوچتے ہیں، کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں کہ اس کو وہاں سزا ملے گی یا سزا بھی اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جنت ہی کا متمنی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جنت میں جانے کا انحصار یا جنت میں جانے کا فیصلہ محض خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ کسی شخص کی یہ چاہت ہے یا اس کا خیال ہے، لہذا اس کے خیال کے مطابق اس کو وہاں بھیج دیا جائے۔ تو لیس بامانیکم، وہاں فیصلہ تمہاری آرزوؤں پر مشتمل نہ ہوگا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی امانی پر۔ ان کی امانی کیا تھی؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، اور پھر وہاں وہ بھی کہتے ہیں نا کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا۔ ان کے خیال میں جنت میں جانے کا مستحق کون ہے؟ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تو اہل کتاب کیا سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے۔ امانی یہ کم سے مراد کون ہے یہاں؟ مسلمان، ہم سب۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا؟ ہم سب جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ بات صرف تمہارے خیالات اور خوش فہمیوں پر مبنی نہیں، اور نہ ہی ان کی خوش فہمیوں پر یا ان کے خیالات پر۔ تو پھر فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ من یعمل سوءا، جو برا کرے گا، یجز بہ، بدلہ دیا جائے گا ساتھ اسی کے، یعنی برائی کا بدلہ۔ بہ کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ ہی کی، سوءا کی طرف۔ تو بدلہ دیا جائے گا ساتھ برائی کے، جو برا کرے گا برا پائے گا۔ کسی کی نجات صرف اس وجہ سے نہیں ہو جائے گی کہ وہ کسی ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ انسان کو وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا نا، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولی، حالانکہ اللہ ہی کے پاس ہے آخرت اور اولا یعنی دنیا۔
دنیا و آخرت کا اصل مالک تو اللہ ہے، اور اللہ کے ہاں سارے فیصلے حقیقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، گمان کی بنیاد پر نہیں، آرزوؤں کی بنیاد پر نہیں۔ آخرت میں کامیابی کے لیے حقیقی کوشش درکار ہے، کام چاہیے، محنت چاہیے، عمل چاہیے، باتیں نہیں، اچھے خیالات نہیں، خوش فہمیاں نہیں۔ لیکن عموماً لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا خیال ہے، یا جو ہمارا گمان ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے بارے میں مختلف طرح کے اسباب اور وجوہات تلاش کر کے کچھ گمان قائم کیے ہوئے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگوں کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے فلاں بزرگ کی سفارش کافی ہے، چونکہ وہ اس کے خاندان سے ہیں یا اس کے ساتھ ان کا گہرا قریبی تعلق ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ وہ لازماً ان کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ خیال ہے نا لوگوں کے اندر، میں فلاں کا پلو پکڑ لوں گا اور پھر اس طرح جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ کسی کے خیال میں چونکہ اس کا تعلق فلاں جماعت سے یا پارٹی سے یا نیک لوگوں کے فلاں گروہ سے ہے یا فلاں مجموعے سے ہے، لہٰذا چونکہ وہ سب جنت میں جائیں گے، یعنی مثلاً ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، لہٰذا لازمی طور پر جنت میں پہنچیں گے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی چاہے ہم کچھ بھی کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے چند ایک وظیفے یا چند کلمات کافی ہیں، لا الہ الا اللہ ایک دفعہ پڑھ لو، بعض لوگ 70,000 دفعہ پڑھ کے رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، چاہے اللہ کا حق دیں یا نہ دیں، چاہے بندوں کا حق دیں یا نہ دیں، چاہے اللہ کے حقوق میں ظلم کریں چاہے بندوں پر ظلم کریں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اب ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کیونکہ ہم نے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے رکھ لیا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ تمہاری آرزوؤں پر مبنی نہیں، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر مبنی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، نتیجہ پائے گا۔ ولا یجد لہ، اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا، کوئی دوست جو اس کی مدد کرے، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار جو اس کی طرف سے دفاع کرے، جو اس کو عذاب سے بچا لے یا چھڑا لے۔ اس آیت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ہم سخت رنج اور فکر میں پڑ گئے، اور آپ سے عرض کی کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ذرا بھی برائی کریں گے تو اس کی جزا ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو۔ یعنی یہ آیت کس لیے نازل ہوئی ہے؟ لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمل پر ابھارنے کے لیے، کہ اگر وہ بدلے کا دن ہے تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر لینے چاہیے۔ پھر فرمایا کیونکہ دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے، یہاں تک کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ گویا اچھی چیز کا بدلہ بھی ملے گا اور بری کا بھی۔ یہاں چونکہ آیت میں آیا ہے سوءن کا صرف لفظ، تو صرف برائی کا ہی بدلہ نہیں ہوگا اس دن، بلکہ اچھائی کا بدلہ بھی ہوگا، بھلائی کا بدلہ بھی ہوگا، یعنی جو بھی کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک مجلس میں مسلمان، یہود اور نصارہ تینوں گروہ اکٹھے تھے، تینوں کے درمیان ایک بحث شروع ہو گئی۔ ہر گروہ کا خیال یہ تھا کہ وہ دوسرے سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ مثلاً یہود نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا تھا، تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا حق ہمارا ہے۔ نصارہ نے کہا کہ ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہے، لہٰذا ہم پہلے جائیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل کی امت ہے، اور ہم خیر امت ہیں جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ لیس بامانیکم، نہ فیصلہ تمہارے خیالات اور خواہشات پر مبنی ہے، ولا امانی اہل الکتاب،
اور نہ اہل کتاب کی امانی پر مبنی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا بدلہ پائے گا، اور جب اسے بدلہ مل رہا ہوگا یا سزا مل رہی ہوگی برائی کی تو آگے بڑھ کر کوئی اس کی مدد نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی اس کو چھڑا سکے گا۔ اس آیت سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اگر امتحان کی جگہ بنایا ہے تو پھر اس امتحان کا نتیجہ بھی لازم ہے۔ کیا کسی بھی امتحان کا مقصد نتیجے کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کبھی کوئی ایسا امتحان ہو جو کہ امتحان تو لے لیا جائے اور اس کا کوئی رزلٹ نہ نکلے؟ کبھی ایسا ہوا؟ ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھے برے حالات سے ہم تم کو آزما رہے ہیں، اور آزمائش کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے۔ تو جب ہماری آزمائش ہو رہی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی نتیجہ نہ آئے سامنے؟ نتیجہ لازم ہے، اور نتیجے کی بنیاد اللہ کے عدل پر ہے، کامل عدل پر۔ میں نے سورۃ النساء کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا عدل نظر آئے گا، کیونکہ بہت زیادہ حقوق کی بات ہے نا۔ انشاءاللہ جب آخر میں سورت کا خلاصہ کروں گی تو اس وقت آپ کو میں اس طرح متوجہ کروں گی کہ کس کس آیت میں کس طرح کے حقوق کی بات اور کہاں کہاں کیسا عدل نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کا فیصلہ کس پر مبنی ہے؟ عدل الہی پر مبنی، اور عدل کا تقاضا کیا ہے کہ جو کسی نے کیا ہو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بہت لاڈلا ہوں، کسی خاص رنگ کی وجہ سے یا کسی خاص نسل کی وجہ سے یا کسی خاص دنیاوی قابلیت ذہانت کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے یا وٹ ایور، تو یہ محض خوش فہمی ہے۔ اسی کو امانیہ کہا گیا۔ یہ خوش فہمی ہے کہ انسان اپنی کسی خوبی اور کسی بھی اچھائی کی بنیاد پر، یعنی خود ساختہ اپنے دل میں جو اس نے سوچ رکھی ہے اس کی بنیاد پر یہ سمجھے کہ وہ اللہ کا بڑا پیارا ہو گیا۔ مثلا یہ سمجھے کہ میں چونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں اس لیے بہت پیارا ہوں اللہ کا، یا آپ کی آل میں سے ہوں تو بہت پیارا ہوں۔ تو یہ کیا ہے دراصل؟ خوش فہمی۔ اب دیکھیے کہ یہود کے اندر یہ خوش فہمی کیوں پیدا ہوئی تھی؟ کیونکہ ان کو کیا کہا گیا تھا کہ وہ انی فضلتکم علی العالمین، افضل الامم قرار دیا گیا تھا۔ ہمارے اندر یہ خوش فہمی کیوں پیدا ہو گئی ہے کہ ہم خیر امت ہیں، خیر الامم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ خیر الامم یا افضل الامم ہونے کا تعلق عمل سے ہے۔ وہ کب تک افضل الامم تھے یہود؟ جب تک انہوں نے اچھے عمل کیے، اور جب انہوں نے اچھے عمل نہ کیے تو کیا ہوا؟ وہ اعزاز چھین لیا گیا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہی لوگ خیر الامم کہلا سکتے ہیں جو مقصد پورا کریں خیر الامم ہونے کا، اور وہ کیا تھا؟ کنتم خیر امت، آگے کیا ہے اس کے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اگر کوئی شرط پوری نہ کرے تو وہ پھر خیر بھی نہیں کہلا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ ابتدائی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے مقاصد کو اور مشن کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹائٹل یا آنر دیا گیا تو کس وجہ سے دیا گیا اور ہم سے اس کا تقاضا کیا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ بعد میں لوگ صرف ناموں پہ جیتے ہیں اور اصل روح ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ حقیقت پسندی کی بجائے خوش فہمی میں جینے لگتے ہیں، حقائق کو سامنے نہیں رکھتے۔ اور یہ ہر مذہب کے لوگوں میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ کیا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب جو ہے وہ ہر مذہب سے اچھا ہے، جیسے ہر انسان کے اندر یہ خوش فہمی ہے کہ وہ سب سے اچھا ہے۔ ہر مذہب والوں اور ہر گروہ کے اندر بھی یہی خوش فہمی ہے کہ وہ سب سے اچھا۔ اب دیکھیں جب ذات پات کی بات ہے، جیسے رشتوں میں عام طور پر لوگ ذات پات کو بہت اہمیت دیتے، تو ہر ذات کے لوگ کیا سمجھتے کہ ہماری ذات جو ہے وہ دوسروں سے بہت اچھی۔ تو کسی کا بھی اچھا یا برا ہونے کی بنیاد جو ہے وہ اس کا عمل ہے یا اس کی نسل یا وراثت ہے؟ عمل ہے۔ اللہ کے ہاں تو سراسر عمل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ورنہ تو پھر ابو جہل کو بھی جنت میں جانا چاہیے تھا اور ابو لہب کو بھی جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ
قریش سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن کیوں نہیں؟ وجہ اس لیے کہ اللہ کے ہاں فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہے، اور جب انسان وہاں پہنچے گا تو جو بھی اس کی خوش فہمیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں ہم بعض چیزوں کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مثلا یہاں آنے سے پہلے آپ لوگوں کی خوش فہمی کیا ہوگی؟ کلاس میں نہیں، کینیڈا میں ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اور ساری دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، لیکن جب آپ پہنچے تو معاملہ برعکس تھا، یعنی ہر جگہ پر کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے اور کچھ، کیونکہ یہ دنیا ہے امتحان کی جگہ نا، لیکن یہ انسان کی خوش فہمی ہوتی ہے۔ مثلا شادی سے پہلے انسان کیا سوچتا ہے کہ ماں باپ بہت پابندیاں لگاتے ہیں، کوئی کام مرضی سے نہیں کرنے دیتے، ایک دفعہ شادی ہو جائے پھر ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر اپنا گھر ہوگا، اپنی مرضی ہوگی، اور زیادہ قید ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کے اندر اس قسم کی کسی نہ کسی چیز کے بارے میں بہت خوش فہمی ہوتی۔ اچھا ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، بہت مشکل ہے، جب مجھے جاب مل جائے گی تو پھر کیا ہوگی؟ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اب جاب کے اپنے تقاضے، یعنی یہ انسانوں کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ دنیا میں جہاں جس جگہ جس کام میں بھی ہوگا تو مشکل ضرور ہوگی، انسان اس مشکل کا حل عموماً کیا تلاش کرتا ہے؟ فرار۔ میں یہاں سے ایک دفعہ نکل جاؤں، اس کو چھوڑ دوں تو پھر میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، حالانکہ مسئلے دنیا میں رہتے ہوئے حل نہیں ہو سکتے۔ عقل مند وہ ہے جو مسئلوں کے ساتھ رہنا جانتا ہو اور اس زندگی کو ضائع نہ کرے، کچھ کرتا چلا جائے، مسائل سے الجھنے کی بجائے پازیٹیولی جو اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہے وہ کر گزرے، اور کسی بھی موقع پر صرف یہ سوچ کے برائی نہ کرے کہ میری کوئی پکڑ نہیں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں، ہر انسان اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ اب دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسانوں میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹوں کی تو پھر شامت ہوتی ہے کہ انہیں دنیا میں بڑوں کے آگے جواب دینا ہوتا ہے، لیکن جہاں کوئی بڑا ہوا، مثلا فیملی لائف میں شوہر جو ہے وہ قوام ہے، وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے بڑا ہے۔ کسی اسٹیٹ کے اندر ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ بڑا ہے۔ عموماً جو کوئی بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے کسی کے آگے اب جواب دہ نہیں ہونا، کچھ بھی میں کر لوں، باس از آلویز رائٹ، بڑا جو ہے وہ ہمیشہ درست ہی ہے۔ اچھا، اس غلط فہمی اور خوش فہمی کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو جی میں آئے کرتا ہے، اچھا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑا رب موجود ہے جو اس کے ہر عمل کی جزا دینے والا ہے۔ من یعمل سوءا، جو بھی کوئی برا کرے گا، یجزا بھی، اس کی جزا پائے گا، وہ سامنے آئے گا اس کے۔ تو اس آیت سے ایک لائن میں کوئی بتائے یا ایک جملے میں بتائے کیا سیکھا آپ نے؟ حقیقت پسند بنے، ہمیں حقیقت پسند بننا ہے۔ دنیا امتحان ہے اور اس طرح رہنا ہے کہ اپنے ہر عمل کا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، جو کر رہا ہوں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، بھاگ نہیں سکتا، کہیں چھوٹ نہیں سکتا، لہذا جو کرنا ہے صحیح کرنا ہے، مشکل میں کریں یا آسانی میں کریں۔ چلیے اگلی آیت میں اسی بات کی مزید تاکید کی گئی